السوال الواحد والعشرون 21واں سوال اتقولون ان ذکر ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبح شرعا من البدعات السیئۃ المحرمۃ ام غیر ذلک؟ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ کبیح ہے، حرام ہے یا کچھ اور ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ الجواب: حاشا ان یقول احد من المسلمین فضلا ان نقول نحن. فرماتے ہیں حاشا کہ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت شریفہ کا ذکر کرنے کو برا سمجھتا ہو. ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنے کو مستحب سمجھتے ہیں، ثواب کا باعث سمجھتے ہیں، نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، بل ذکر غبار نعالہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتوں کی جو غبار ہے، وبول حمارہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری یعنی گدھے کا جو پیشاب ہے اس کا تذکرہ بھی ہم برا نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تذکرہ کرنا بھی ہم باعث ثواب سمجھتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کرنے کو برا سمجھتے ہیں، قبیح سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہماری طرف منسوب کی گئی ہے. تو اس وجہ سے جن چیزوں کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم تو ان کا تذکرہ کرنا بھی باعث ثواب سمجھتے ہیں، چاہے جائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا تذکرہ ہو. یہاں تک کہ آگے فرمایا کہ فالاحوال التی لها ادنی تعلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ من جملہ وہ احوال جن کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ذرا برابر بھی تعلق ہے، ذکرها من احب المندوبات، ہم ان کا تذکرہ کرنا بھی مستحب سمجھتے ہیں. وَأَعْلَى الْمُسْتَحَبَّاتِ عِنْدَنَا سَوَاءٌ، ہمارے نزدیک یہ نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجہ ہے مستحب کا. سواء کانا ذکر ولادت شریفہ، چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا تذکرہ ہو، او ذکر بولی و برازہ، چاہے آپ کے بول و براز کا تذکرہ ہو، وقیامہ و قعودہ، چاہے آپ کے کھڑے ہونے کا تذکرہ ہو، آپ کے بیٹھنے کا تذکرہ ہو، ونومہ و نبہتہ، اور آپ کی بیداری کا تذکرہ ہو، آپ کی خواب کا تذکرہ ہو. ہم تو تمام کی تمام چیزوں کو یوں سمجھ لیں ان کا تذکرہ کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں اور مستحب سمجھتے ہیں اور اعلیٰ درجے کا مستحب سمجھتے ہیں. فرمایا کہ جیسا کہ ہمارے ایک کتاب ہے بزرگوں کی براہین قاطعہ، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ جو ہے اس کتاب کے اندر کئی مرتبہ اس بات کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور ہم ایسے ہی ہمارے مشائخ کے اس پر بہت سارے فتاوی جات بھی لکھے جا چکے ہیں. پھر آگے فرمایا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلوی مہاجر مکی کے شاگرد مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ وہ بھی ہے. یہ مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جو ہمارے پاس
صحیح بخاری ہے نا، اس کا حاشیہ جس شخص نے لکھا ہے وہ ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری، احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس وجہ سے یہ ان کا حاشیہ ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجلس میلاد کس طریقے سے جائز ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ناجائز ہے؟ تو مولانا نے یہ جواب لکھا، فرمایا دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریفہ کا تذکرہ کرنا یہ عین عبادت ہے۔ فرمایا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ بروایات صحیحۃ، نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریفہ کا تذکرہ ہو لیکن اس کے اندر صحیح روایات کا تذکرہ ہو، موضوع اور من گھڑت روایات کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ نہ ہو موضوع درجے کی روایات اپنے سے بنائی ہوئی ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا جائے تاکہ لوگوں کی ہمیں واہ مل جائے، لوگ کہیں دیکھو نا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیسے کیا ہے۔ تو واہ کے لیے نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح روایات ہیں ان کا تذکرہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے۔ ایک شرط یہ حضرت نے ذکر کی۔ نمبر 2، فی اوقات خالیت عن وظائف العبادات واجبات۔ نمبر 2، ایسے وقت میں بیان کریں جو فرض یا واجب کا وقت نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ادھر فرض نماز کھڑی ہو تو ادھر جو ہے ادھر میلاد منایا جا رہا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کرنے کے بجائے یوں سمجھ لیں کہ ادھر فرض نماز کو چھوڑا جا رہا ہو اور ایسے ہی واجبات کو چھوڑا جا رہا ہو۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرض یا واجبات کا جو وقت ہے ان سے خالی کوئی وقت ہو، اس کے اندر تذکرہ ہو۔ نمبر 3، فرمایا وَبِكَيْفِيَّاتٍ لَمْ تَكُنْ مُخَالِفَةً عن طریقت صحابت واہل القرون الثلاثۃ المشہود لہا بالخیر، اور ایسے طریقے کے ساتھ تذکرہ ہو جو صحابہ اور خیر القرون کے طریقے کے مخالف بھی نہ ہو۔ میلاد کے ساتھ یعنی کہ یہ نہ ہو کہ بنگڑا ڈالا ہوا ہو اور ایسی ڈھولک لگ رہی ہو اور کچھ لوگ نیچے ناچ رہے ہوں۔ تو فرمایا کہ ایسی چیزیں درمیان میں شامل نہ ہوں، تو پھر ولادت شریفہ کا تذکرہ کرنا جو ہے یہ عین عبادت ہوگا۔ نمبر 4، فرمایا وبالاعتقاد التی موہمۃ بالشرک والبدع، اور ایسے اعتقاد کے ساتھ بیان نہ کریں کہ جس میں شرک کا شبہ ہو یا بدعت کا شبہ ہو۔ کیا مطلب؟ ایسے اعتقاد سے مراد یعنی یہ عقیدہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح یہاں پر حاضر ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں گے، تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حاضر ناظر ہیں، یہاں پہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے عقیدے کے ساتھ نہ ہو تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اس کے اندر بدعات وغیرہ بھی نہ کی جائیں تو پھر یہ جا کے ٹھیک ہوگا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ مثال کے طور پہ جو بندہ یہاں پہ شریک نہیں ہوا ہے اس کے اندر، لہٰذا وہ کافر ہے، لہٰذا وہ فاسق ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک شخص ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا ہے، باقیوں نے نہیں منایا، تو اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا کام بھی نہ ہو۔ تو یہ تو ایک قسم کا یوں سمجھ لیں دوسروں کو کافر بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، وبالآداب التی لم تکن مخالفۃ عن سیرت صحابۃ التی ہی مصداق قول علیہ الصلوۃ والسلام ما انا علیہ واصحابی، اور ایسے آداب کے ساتھ نہ کریں جو صحابہ کی سیرت کے مخالف ہو۔ یعنی ایسے آداب کے ساتھ نہ کریں جو صحابہ کی سیرت کے مخالف ہو۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہیں، ایسے شاگرد ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کبھی مخالفت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی،
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو بات میری کرے گا پوچھے گا صحابی سے، تو لازمی بات ہے صحابی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ہی بتائے گا، اپنی طرف سے تو کوئی طریقہ نہیں گھڑے گا۔ تو فرمایا صحابی کی سیرت کے بھی خلاف نہ ہو جس سے صحابی نے منع کیا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا صحابی نے اس کام کو نہ کرنے کا کہا ہو اور یہ کرنے شروع کر دیں، کہے کہ نہیں ہم تو صحابہ سے زیادہ بڑے عاشق ہیں، تو فرمایا ایسا بھی نہ ہو۔ اچھا، وفی مجالس خالیۃ عن المنکرات الشرعیہ، اور ایسی مجالس ہوں جہاں کوئی گناہ نہ ہوتا ہو، جہاں کوئی گناہ نہ ہوتا ہو، یہ درمیانی عبارت ہے موجب للخیر والبرکہ، اس کو فی الحال چھوڑ دیں، نیچے والی کچھ چیزیں ہیں وہ لگا کے پھر آخر میں اس کو لگا دیا جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ ان یکون مقرونا بصدق النیت والاخلاص، اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ جب ذکر ولادت کرنے والا شخص جو ہے اس کی نیت بھی اچھی ہو اور ایسے ہی اخلاص کے ساتھ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کرے۔ ایسا نہ ہو کوئی نعت خوان آیا تو اب مقصود جو ہے اس سے شہرت حاصل کرنا ہے یا پھر پیسے حاصل کرنا ہے، جیسا کہ عام طور پر اس دور کے اندر ولادت کے اندر یہی ہوتا ہے، نعت خوان آئے جاتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں جی، نعتیں بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے گانوں کے طرز ہوتے ہیں اور عجیب عجیب طرز لگا کے پڑھتے ہیں، پھر اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ الفاظ بھی ہوتے ہیں، پھر عجیب عجیب عقائد کا ان کے اندر تذکرہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ شہرت مقصود ہوتی ہے، پھر لوگ جو ہے وہ مراسیوں کی طرح ان کے اوپر کیا کرتے ہیں، پیسے نشاور کرتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مقصود نہ ہو، جو ولادت کا تذکرہ کرنے والا ہو اس کی اچھی نیت بھی ہو، اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ بھی کرے۔ فرمایا وَاعْتِقَادُ کونی داخلا فی جملۃ الاذکار الحسنۃ المندوبہ، جیسے اور چیزوں کا ذکر کرنا مستحب ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا بھی جو ہے یہ مستحب ہے۔ آگے ایک شرط اور لگائی، فرمایا غیر مقید بوقت من الاوقات، کسی وقت کے ساتھ یہ مقید نہ ہو، خاص نہ ہو، ہم نے ولادت منانی ہے تو صرف 12 تاریخ کوئی، ربیع الاول کی 12 کوئی، 13 کو ہم نہیں وہ کریں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دور ازہر کے اندر یہی ہو رہا ہے، علماء جو اس کے خلاف بول رہے ہیں نا وہ اسی وجہ سے بول رہے ہیں، اب کیا جی ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے وہ 12 کو ہی منانی ہے، 13 کو ہم نے نہیں منانی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں صحیح قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہوئی نہیں تھی، آپ خود اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں، تو لیکن یہ اسی کو لازم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسی وقت کے اندر وہ کرنی ہے، تو فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب اوپر کی عبارت ہو کرے موجب للخیر والبرکہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر یہ تمام کی تمام شرائط پائی جائیں گی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے اس کا تذکرہ کرنا یہ خیر کا موجب بھی ہے اور برکت کا موجب بھی ہے، وہاں پر اللہ کی خیر بھی نازل ہوتی ہے اور برکت بھی نازل ہوتی ہے۔ اچھا، پھر آگے حضرت نے آگے یہ بات کی کہ دیکھیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ کچھ شرائط ہیں، اگر یہ شرائط پائی جائیں تو پھر کیا ہوگا جی، جائز ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں، پھر ہمارے نزدیک یہ ناجائز ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہندوستان کے مولود کی مجلسوں کو اگر دیکھا جائے تو جو ہندوستان میں ہوتی ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے جی، نمبر 1 من ذکر روایات الواحیات الموضوعہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے واحیات اور موضوع روایات بیان ہوتی ہیں جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ذرا برابر تعلق نہیں ہوتا۔ واختلاط الرجال والنساء، عورتیں اور مرد یہ یوں سمجھ لیں ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، ان کا اختلاط ہوتا ہے، حالانکہ مرد اور عورت ایک جگہ پہ جمع ہوں، اور یہ تو کیا جی کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اور ان میلاد کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ والاسراف فی ایقاد شموع والتزیینات، اور ایسے ہی اسراف ہوتا ہے، کیا جی بتیاں لگائی جاتی ہیں، بلب جلائے جاتے ہیں، تو فرمایا یہ جتنے کام بھی کیے جاتے ہیں تو یہ دکھلاوے کے لیے کیے جاتے ہیں اور یہ اسراف کے اندر داخل ہے، تو اسراف کرنا یہ گناہ ہے، فضول خرچی کرنا گناہ ہے، تو اس وجہ سے
جو ہندوستان کے اندر میلاد منایا جاتا ہے یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات تھی جب پاکستان اور یوں سمجھ لیں کہ ہندوستان یہ الگ نہیں ہوئے تھے نا انڈیا، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب تو ہمارے پاکستان کے اندر اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ خرافات ہیں۔ اچھا پھر آگے فرمایا وَاعْتِقَادِ كَوْنِي وَاجِبًا بِالطَّعْنِ وَالسَّبِّ وَالتَّكْفِيرِ عَلَىٰ مَن لَّمْ يَحْضُرْ مَعَهُم مِّن مَجْلِسِهِمْ۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آج کے اس دور میں تو فرمایا کہ جو اس مجلس کے اندر حاضر نہ ہو اس پر طعن کیا جاتا ہے، اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی تکفیر کی جاتی ہے۔ بلکہ ان کا شعر بھی تو بریلوی حضرات کے مشہور ہے کہ سارے جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، شاید یہی الفاظ ہیں، سارے جہاں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں سوائے ابلیس کے، یعنی ایک ابلیس جو ہے وہ خوشی نہیں منا رہا، وہ ولادت ایسے نہیں ہو کر رہا، بنگڑے نہیں ڈال رہا، تو باقی جو ہے نا جو ابلیس کے پیروکار ہیں وہ، تو باقی جو مسلمان ہیں وہ سارے ایسے نبی علیہ السلام کی ولادت منا رہے ہیں۔ اب خود اندازہ لگا لیں یہ شعر کیسا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں ہیں نا جو ہندوستان کے اندر ایسے ہی پاکستان کے اندر، ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے اب تو بہت ہی حد سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا روزہ بھی منایا جاتا ہے، اس کا طواف بھی کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو چوما جاتا ہے، اس کو سجدے کیے جاتے ہیں۔ میں پنجاب کے اندر رہا ہوں تو اس وجہ سے مجھے یہ چیزیں ساری پتہ ہے پنجاب کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، تو کیونکہ میں نے زیادہ عرصہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہی لگایا ہے، تو پنجاب کے اندر یہ بہت زیادہ جو ہے خرافات ہیں، بہت زیادہ جو ہے یہ یوں سمجھ لے شرک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہاں پہ عروج پہ ہیں۔ اب تو ہمارے اس خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو فرمایا تھے ہم نبی علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنے کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ جو ایسی خرافات ہوتی ہیں ہم اس وجہ سے اس کو برا کہتے ہیں، وگرنہ ہم نہیں کہتے۔ پھر آگے حضرت نے ایک بات فرمایا کہ یہ ہم پر ان دجال اور کذاب لوگوں کا افتراء ہے، اگر ان منکرات سے خالی یہ مجلسیں ہوں تو ہم اس کو بدعت اور برا نہیں کہتے، جیسا کہ ہمارے اس دور کے اندر ہماری طرف سے بھی جو ہے یوں سمجھ لیں کہ سیرت رسول یعنی نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرنا، اس پر ہماری طرف سے جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، لیکن اس میں دیکھیں نبی علیہ السلام کے اخلاق کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کے معاملات کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی عبادات کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی عاجزی انکساری کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی نبی علیہ السلام کی سیرت صورت ہر چیز کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں اگر ہم اس کو برا سمجھتے تو ہم کبھی بھی ایسا نہ کرتے، لیکن بات یہ ہے ہمارے جو مد مقابل ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی ولادت پہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، وہاں پر بدعات کی جاتی ہیں، اور ہم نبی علیہ السلام کی ولادت پہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو ہماری طرف سے فتوی بازی بھی نہیں ہوتی، ہماری طرف سے جو ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں تو ہم صرف انہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ہم پر افتراء ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ جو ہے اچھا نہیں سمجھتے، یہ بالکل بری بات ہے اور ہماری طرف غلط طور پہ منسوب کی گئی ہے۔